السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی کلاس میں نورانی قاعدے کی پہلی تختی پڑھیں گے۔ تو پہلی تختی میں ہے مفردات یعنی سنگل لیٹرز، الگ الگ حروف، ٹھیک ہے۔ تو الف سے یا تک کے جو حروف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مفردات، یعنی یہ پورے حروف سنگل پڑھنا ہے، ہمیں الگ الگ پڑھنا ہے۔ اور اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور حروف الہجا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم ان کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیے اس میں ان مفردات میں حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہے، کون سے؟ نمبر 1 ہے خا، سیکنڈ ہے صاد، تھرڈ ضاد، فورتھ طا، ففتھ ظا، سکس غین اینڈ لاسٹ ون از قاف۔ یہ 7 حروف ہیں۔ ان 7 حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ یا حروف استعلا یا ہیوی لیٹر، فل ماؤتھ حروف، موٹی آواز سے پڑھے جانے والے حروف، بھاری حروف، یہ سب ان کو کہتے ہیں۔ تو ان کو ہمیں ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ہم جب ان کے مخرج سے پڑھتے ہیں اور موٹی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں لائٹ ہونٹ ہمارے گول ہونے چاہیے، لائٹ، بالکل لائٹ، بہت گول نہیں، تھوڑے ہلکے سے ہونٹ ہمارے گول شیپ میں ہوں گے جب بھی حروف کو ہم موٹا پڑھیں گے تو اب اس سے یہ یاد رکھ لینا کہ آپ جب حروف مستعلیہ پڑھ رہے ہیں تو آواز موٹی ہونی چاہیے، تھوڑے سے ہونٹ گول ہونے چاہیے، اور جس کو جہاں سے پڑھنا ہے وہاں ہی سے پڑھیں۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ جو حروف ہے، حروف مستعلیہ کے علاوہ حروف، اس کو حروف استفال کہتے ہیں۔ اگر ہم ان کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہو رہے ہیں، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تا، تو اس کو تا پڑھ دے رہے ہیں، یا پھر ہا کو ہا پڑھ دے رہے ہیں، تو یہ حروف موٹے ہو جا رہے ہیں۔ تو حروف موٹے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، صرف حروف مستعلیہ کے حروفوں کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو اسپیشلی ہم حروف مستعلیہ کی بہت پریکٹس کرنے والے ہیں یہ کلاس میں، اور حروف مستعلیہ کے علاوہ ہم لوگ اس میں پریکٹس کریں گے حروف صفیرہ کی، سین، زا، اور کون سا حروف تھا حروف صفیرہ؟ صاد۔ ان میں کس کی آواز آتی ہے؟ سیٹی کی آواز آتی ہے۔ تو ان کی بھی ہم ان حروفوں کی بھی پریکٹس کریں گے، اور ایک حروف کی ہم پریکٹس کرنے والے ہیں اس کلاس میں، وہ ہے وسط حلق سے ادا ہونے والے 2 حروف، ہا اور عین۔ ہمارا سب سے زیادہ فوکس ان حروفوں پر رہے گا، ان حروفوں کی ہم اس میں زیادہ پریکٹس کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں نا وہ آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے ان کو پڑھنے میں، وہ بھی ہم پریکٹس کریں گے، لیکن یہ حروف صفیرہ اور حروف مستعلیہ اور عین اور ہا کی بہت زیادہ اس میں پریکٹس کریں گے۔ تو آپ لوگ پورا یکسو ہو کر بیٹھے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو پڑھنا بھی ہے، صرف سننا نہیں ہے بلکہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے بھی ابھی تک حروف مستعلیہ، حروف صفیرہ، عین اور ہا صحیح نہیں ہوئے تو اس کو بار بار سنیے اور ساتھ ساتھ بار بار پریکٹس کیجیے، اور مخرج پر غور کریں کہ جو حروف جہاں سے نکلتا ہے وہیں سے ہمیں پڑھنا ہے، اور اسپیڈلی نہیں پڑھنا ہے، سکون سے اطمینان کے ساتھ میں اپنی آواز پہ غور کرتے ہوئے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو مفردات یعنی سنگل لیٹرز، الگ الگ حروف، تنہا پڑھے جانے والے حروف۔ تو فرسٹ ہے الف، اس کو الف نہیں پڑھنا ہے، الف جلدی پڑھیں گے، الف،
الف. سیکنڈ بے, دونوں ہونٹوں کو ملا کر پڑھیں گے بے. اب اس کو بو نہیں کر دینا, بو نہیں, بے دونوں ہونٹوں کو پھیلائیں گے اور ملائیں گے بے بے بے. اوکے. تھرڈ تے, اس کو بھی تو نہیں کر دینا, یہ باریک پڑھنا ہے. تے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے جڑوں کو لگا کر پڑھیں گے تے تے تے. نیکسٹ ہے ث. ث زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کارنرز کو لگاتے ہوئے تھوڑی سی زبان کی نوک باہر نکالنی ہے, ایک چاول کے دانے کے برابر, اور باریک آواز سے پڑھیں گے ث ث ث, اس طرح سے. نیکسٹ جیم. جیم درمیانی زبان اوپر تالو کو لگائیں گے تو جیم ادا ہوتا ہے جیم جیم. نیکسٹ حروف ہے ہا. اس کو بڑی ہا بھی کہتے ہیں. یہ ہا حلق کے درمیانی حصے سے وسط حلق سے ادا ہوتا ہے, اور جب بھی ہم بڑی ہا کو پڑھتے ہیں نا تو ہمارے منہ سے پریشر کے ساتھ ہوا باہر آنی چاہیے اس طرح سے. جب پریکٹس کرتے اسٹارٹنگ میں ہم اس کو سیکھتے ہیں نا, جب اچھے سے پریشر لگانا ہوتا ہے, جب آ جاتا ہے ہمیں تو سارے حروف آسانی سے ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ تب. تو اب جس کو نہیں آ رہا ان کو یہ خاص طور پہ محنت کرنی ہے, جو بھی حروف نہیں آ رہا اس پر اچھے سے پریکٹس کرنا ہے, مشق بہت کرنا ہوگا. اس طرح سے درمیانی حلق پر تھوڑا سا فورس لگائیے. منہ اچھا کھڑا اور فل کھولنا ہے. اوکے. نیکسٹ ون از حرف مستعلیہ ہے, موٹی آواز سے پڑھیں گے, اور یہ حلق کے شروع حصے سے ادا ہوتا ہے, اور اس میں تھوڑی سی کھرکھری آواز آئیں گی, خراش والی آواز آئیں گی, یہ والی آواز, خراش والی آواز, ٹھیک ہے, کھرکھری آواز. خو 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 خو. اوکے. نیکسٹ دال. اس کو دول نہیں پڑھنا, دول نہیں, دال باریک پڑھیں گے. دال زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے جڑوں کو لگا کر دال دال دال. نیکسٹ ذیل. ذیل زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں کو لگاتے ہوئے تھوڑی سی باہر آنی چاہیے, باریک پڑھیں گے, نرم اور باریک. ذیل ذیل ذیل. نیکسٹ رو. رو زبان کے نوک کی پیٹھ اوپر مسوڑوں کو لگائیں گے. رو رو, را نہیں پڑھنا, اس کو رو پڑھیں گے. رو زبان کی نوک کی پیٹھ اوپر مسوڑوں کو اچھے سے ٹچ ہونا, اور نوک اوپر تالو کی طرف اس کا ڈائریکشن رہے گا. رو رو رو. تھوڑی سی وہاں پہ زبان ہماری وائبریٹ ہوں گی, جس کو تکرار کرنا کہتے ہیں, تھوڑی سی تکرار ہوں گی رو میں. رو رو رو. نیکسٹ حرف صفیرہ میں سے ہے یہ, اس میں سیٹی کی آواز آنا شروع میں, اور اس کا مخرج ہے زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے کناروں کو لگنا ہے, اور اوپر اور نیچے کے دانت اس میں ہلکے سے ملیں گے بھی. زے زے زے, اس طرح سے زے زے. اوکے. نیکسٹ سین. اس میں بھی زا کا ہی مخرج, سین میں زا کے مخرج سے ہی نکلتا ہے, اور اس میں بھی سیٹی کی آواز آنی ہے, یہ والی سین.
جیسے ہم تسمیہ میں پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ بسم اللہ، بس میں سین جب ہم پڑھ رہے ہیں تو سیٹی کی آواز کلیئر آنی ہے. اوکے، نیکسٹ حروف ہے شین. شین کو پھیلتی ہوئی آواز میں پڑھیں گے. شین اور جیم کا مخرج سیم ہے، یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. شین 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 شین. اوکے، نیکسٹ صاد. صاد سین اور زا. صاد اور سین زا کا ایک ہی مخرج ہے. اوکے، اب اس صاد بھی حرف مستعلیہ بھی ہے اور حرف صفیرہ بھی ہے. اس صاد میں سیٹی کی آواز آنا اور اس کو موٹا پڑھنا. صاد، یہ سیٹی کی آواز کی وجہ سے حرف مستعلیہ ہو گیا. موٹا پڑھنے کی وجہ سے موٹا پڑھنے کی وجہ سے حرف مستعلیہ ہوا، اور سیٹی کی آواز آنے کی وجہ سے یہ حرف صفیرہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، صاد 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 صاد. نیکسٹ ضاد. اس میں دیکھیے ضاد کو بہت کیئرفل ہو کر پڑھیے گا. حافت اللسان یعنی زبان کے جو سائڈس ہیں اوپر اضراس سے لگنا ہے، یعنی داڑھوں سے لگنا ہے، اوپر کے داڑھوں سے. زبان کے پہلو، کروٹ، جانب یا سائڈس یا کارنرز، اوپر داڑھوں کو لگنا ہے، اوپر داڑھوں کے کارنرز کو لگنا ہے. ٹھیک ہے، اور اچھے سے لگائیے. زبان کی نوک کو فولڈ مت کیجیے، زبان کو ٹیڑھی مت کیجیے، اسٹریٹ رکھیے اور اس کے سائڈس اوپر داڑھوں کو لگا دیجیے ضاد کو پڑھتے وقت. ٹھیک ہے، تو اور اس میں موٹی آواز آنی چاہیے. ضاد 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 ضاد. ٹھیک ہے، اس کی خوب پریکٹس کیجیے. ضاد. اوکے، نیکسٹ تو. اس کو نا تو نہیں پڑھنا، نون کے آواز ناک سے نکال کے نہیں پڑھنا اس کو، اور نہ تا پڑھنا ہے اس کو موٹا اور نرم پڑھنا. تو 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 زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے جڑوں کو لگانا ہے. تو تو تو. نیکسٹ وہ. دیکھیے وہ اور سا اور زال، یہ ان تینوں کا سیم مخرج ہے. وہ حرف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھیں گے. وہ 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 وہ. اوکے، نیکسٹ ون از عین. عین اور ہا. عین اور بڑی ہا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا فورس لگانا ہے. عین، جیسے کہ وامچنگ کے وقت ہم کیسی آوازیں نکالتے ہیں، تو وہ آواز ہی نکالنا ہے ہمیں. عین عین، تھوڑا فورس لگانا ہے، زیادہ نہیں. عین 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 عین. اوکے، نیکسٹ ون از غین. غین حرف مستعلیہ ہے تو موٹی آواز سے پڑھیں گے. اس کو غین 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 بھی نہیں پڑھنا ہے، غین بھی نہیں پڑھنا ہے، اور غین بھی نہیں پڑھنا ہے. اس کو موٹی آواز سے پڑھیں گے اور اس کا مخرج پر توجہ دینا ہے. غین غین غین، یہ والی آواز، غرارے والی آواز. غین غین. اوکے، نیکسٹ فا. اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کے گیلے حصے کو لگانے سے ادا ہوتا ہے، باریک آواز میں پڑھیں گے. اس کو فا نہیں پڑھنا، فا باریک پڑھنا. فا 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 فا. اوکے، نیکسٹ قاف. اس میں کیا کرنا ہے ہمیں، جو پرجیب یا کوا یا لٹکتی ہوئی زبان جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا جو اندر کا حصہ رہتا ہے نا تالو کا، وہاں وہ حصے کو ہم اپنی زبان کی جڑ ٹچ کرنا ہے. وہ زبان کی جڑ وہ تالو کو لگانا ہے. تو یہ حروف تبھی صحیح ادا ہوں گا، اور اس کو ہم بہت موٹا اونچا بلند آواز میں فل ماؤتھ میں پڑھیں گے.
قاف 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 قاف. ٹھیک ہے, اس کی بہت پریکٹس کیجیے گا. نیکسٹ کاف. اب اس میں کیا کرنا ہے, ہمیں زبان کی جڑ پرجیب کے باہر کے حصے کو ہمیں لگانا ہے. ہم اندر لگا رہے تھے زبان کی جڑ, پرجیب کے اندر کے حصے کو لگا رہے ہیں تو قاف ادا ہو رہا تھا وہاں سے, اور یہاں باہر لگائیں گے ہم, یعنی کوے کے سامنے جو تالو ہے تو جو ہمیں دکھائی دیتا ہے منہ کھولنے پر, وہاں ہم اپنے زبان کی جڑ لگائیں گے تو کاف ادا ہوتا ہے. تو غور بھی کر لینا پڑتے وقت. کیف باریک آواز میں پڑھیں گے, کیف. نیکسٹ لام. زبان کی نوک اوپر مسوڑوں کو لگانا ہے, لام باریک. میم دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے تو میم ادا ہوگا, میم. نیکسٹ نون. زبان کی نوک اوپر مسوڑوں کو لگیں گی, نون, لام اور را تقریباً سیم مخرج ہی ہے تینوں کا. نون کے لیے بھی زبان کی نوک مسوڑوں کو لگ رہی ہے, نون نون. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیے یہ ہے چھوٹی ہا. کیا ہے یہ؟ چھوٹی ہا ہے. ہ اور حمزہ. حمزہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی الف کے اوپر یا نیچے الف کوئی بھی علامت الف پر جب آ جائے, کوئی بھی سائن الف کے اوپر یا نیچے آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ ہو جاتا ہے. اور اس حمزہ کو ہم کہاں سے پڑھتے ہیں؟ حلق کے آخری حصے سے پڑھتے ہیں, حمزہ اور چھوٹی ہا کو. ٹھیک ہے, ہے جیسے ہم اردو میں ہاں ہوں ہے میں جو ہا بولتے ہیں نا, ویسے ہی اس کو پڑھنا ہوتا ہے, ہے ہے. اوکے. نیکسٹ ون از واو. واو. پہلے ہمیں واو کو پڑھنے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ ہونٹوں کو پہلے سامنے لا لینا ہے کلی کی طرح, پھر اس کو پڑھتے ہوئے پھر لاسٹ میں جو فرسٹ میں کنڈیشن ہونٹوں کی ہم رکھے تھے ویسے ہی لاسٹ میں بھی کر دینا. واو. جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں نا واو, کتنی خوبصورت چیز ہے یہ. کوئی بھی چیز اچھی جب لگتی ہے ہمیں تو کیا کہتے ہیں انگلش میں اس کو, کیسے ہم ریئیکشن دیتے ہیں اپنا واو کہہ کر, سیم ویسے اس کو پڑھنا ہے. واو واو. اینڈ لاسٹ ون از یا. زبان کے درمیانی حصہ اوپر تالو کو لگانے سے یا ادا ہوتا ہے, یا یا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کو مفردات یا حرف تہجی یا حرف ہجا ان کی آپ کو بہت پریکٹس کرنی ہے. اسپیشلی ہم شروع میں بتائیں نا کن حروفوں کو زیادہ پریکٹس کرنا ہے, وہاں پر وہ حروفوں کو آپ 20 25 30 بار جتنا آپ لوگ ایسا مطمئن نہیں ہو جاتے کہ ہاں یہ حروف ہم پہلے سے اب صحیح پڑھ رہے ہیں, تب تک پریکٹس کیجیے. اور اسپریٹلی بھاگنا نہیں ہے, رٹنا نہیں ہے, سمجھ کے پڑھنا ہے. سمجھ کر پڑھیں گے تو بہت جلدی آ جائیں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو یہ تھے پریکٹس والے حروف, الف سے یا تک کے حروف. تو یہاں پر ہے دیکھیے یہ حروف مستعلیہ, ان کی بہت پریکٹس کیجیے. اور یہ ہے یہاں پر حروف صفیرہ سیٹی والے حروف, ان کی بھی خوب پریکٹس کیجیے. اور یہاں ہے یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف, ان کی بھی بہت پریکٹس کرنا ہے. اسپیشلی یہ تینوں کی بہت پریکٹس کرنا ہے, حرف حلقی, حرف صفیرہ اور حروف مستعلیہ کی. ٹھیک ہے, اور اب یہاں پر دیکھیے, اب جب ہم عربک میں ورڈز بناتے ہیں ان حروفوں کو لے کر, تو ہر ورڈ کو پوری شیپ میں پورا حرف نہیں لکھتے, ان کے شارٹس بھی ہے, ان کی شکلیں یوز کی جاتی ہیں. تو وہ یہ ساری یہاں پر شکلیں دی گئی ہے. تو یہ شکلیں بھی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے سے ہوم ورک میں یہ لکھ کر بھیجیں بہت سارے لوگ. تو یہ ساری شکلیں یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو. اور یہاں پر ان کے بارے میں آپ لوگ سمجھ لیجئے گا اچھے سے پہلے. یہاں دیکھیے الف, دال, ذال, را, زا, واو, یہ 6 حروف ایسے ہیں. یہ حروف اگر کسی بھی ورڈ میں مل کر آتے ہیں نا تو ان کے پیچھے کوئی بھی ورڈ مل کر آ سکتا ہے, لیکن ان کے آگے ہم کوئی بھی ورڈ کوئی بھی لیٹر نہیں جوڑ سکتے.
وہ ہم بتائیں گے، اب یہیں پر اس کو پہلے سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے اس کی مثالیں، جیسے کہ اب دیکھیے یہاں پر اوکے، اب یہاں الف آ رہا، ٹھیک ہے، یہ الف ہے، الف اگر شروع میں لکھ رہے ہیں تو بھی سپریٹ آ رہا، اور اگر ورڈ کے بیچ میں آ رہا تو اس کو دیکھیے آگے عین نہیں جڑ کر آیا، یہ الگ آ گیا۔ پھر یہاں پر دیکھیے ورڈ کے آخری میں لکھ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے مل کر آئے گا، لیکن اس کے آگے کوئی حروف ہم جوائن نہیں کر سکتے، ملا کر نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ الف کا امید ہے بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ الف کے آگے کچھ ورڈ کچھ لیٹر لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو الگ لکھنا ہوگا، سپریٹ لکھنا ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پر بھی دیکھیے، یہاں پر میں سین کے بعد الف ہے، الف کو عین نہیں جڑائے، ہم الف لکھ کر سپریٹلی، پھر وہاں سے ہم گیپ دے کر عین کو لکھے اس طرح سے۔ تو الف کے آگے کوئی حروف نہیں جوائن کر سکتے، الف سے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اور پھر نیکسٹ دیکھیے یہاں پر، یہاں دیکھیے دال ہے، یہ زال ہے، یہ را ہے، یہ زا ہے، یہ 4 حروف ہے اور یہ ایک الف تھا۔ تو یہ چاروں حروف کے بارے میں دیکھیے، یہاں پر دال شروع میں آ رہا تو اس کو ہم یا چپکا کر نہیں لکھے، کیونکہ دال کے آگے کوئی حروف نہیں جوائن کر سکتے۔ اب یہاں دال بیچ میں آ رہا ہے ایک ورڈ کے، تو ہم یہ ایک ورڈ میں ہی آ رہے ہیں سارے ایگزامپل، تو ہم دال کے بعد ہاں اس کو چپکا کر نہیں لکھے، کیونکہ دال کے آگے حروف نہیں جوائن ہوتا۔ اب لاسٹ میں دال آ رہا تو بھی اس کو ہم پیچھے والے سے ملا سکتے ہیں لیکن آگے نہیں۔ اوکے، پھر اسی طرح دیکھیے یہاں دال ہے، یہاں بیچ میں دال ہے تو اس کے بعد الف آ رہا، لیکن دال کے بعد کوئی حروف ہم جوائن نہیں کر سکتے، ملا کر نہیں لکھ سکتے، یہاں لاسٹ میں ہے۔ تو اسی طرح یہ سارے ایگزامپل ہے، آپ لوگ سمجھ لیں گے اس کو اچھے سے۔ یہاں زا ہے، یہاں بیچ میں آیا، یہاں لاسٹ میں آیا، تو یہ 5 جگہ ہو گئے ہیں۔ اوکے، اب دیکھیے یہاں پر واو کا بھی اچھا سے سمجھ لیجیے گا آپ لوگ۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ واو یہاں پر ہے، شروع میں واو آ رہا، اس کے بعد لام آ رہا، تو واو کو ہم لام کو ہم واو سے نہیں ملا رہے ہیں، کیونکہ واو کے آگے حروف ہم جوائن نہیں کر سکتے، ملا کر نہیں لکھ سکتے۔ یہاں بیچ میں واو آ رہا ورڈ کے، تو یہاں پر دیکھیے واو لکھنے کے بعد پھر فا کو الگ لکھے، کیونکہ واو سے نہیں ملا سکتے۔ یہاں پر لاسٹ میں واو آ رہا، تو الف، واو، دال، زال، را، زا، یہ 6 حروف ایسے ہیں، ان کے پیچھے کوئی بھی حروف ہم جوائن کر سکتے، ملا کر لکھ سکتے، لیکن ان کے بعد کوئی بھی حروف ہم ملا کر نہیں لکھ سکتے۔ ان کے بارے میں اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھ لینا ہے۔ تو جس کو شکلوں میں کنفیوژن ہوتا ہے نا، ان کے لیے اسپیشلی یہاں پر یہ ہم لکھے ہیں، اور یہ ساری شکلیں آپ لوگ ماشاءاللہ تقریباً لوگ لکھ کر بھیج دیے ہیں اس کا ہوم ورک۔ تو یہاں پر آپ لوگ ان ساری شکلوں کو یاد رکھیے گا۔ اگر الف یہ 5 حروف 6 حروف کا تو آپ لوگ پڑھ لیے ہیں۔ اب دیکھیے باقی حروف، با اگر شروع میں کوئی ورڈ کو لگ کر آ رہا تو اس کی ہاف شیپ آئیں گی، اور بیچ میں آ رہا تو ایسے آئیں گا، لاسٹ میں آ رہا کوئی ورڈ کے تو ایسے آئیں گا۔ یہ سارے پورے ایگزامپل ویسے ہی ہیں، سارے کے سارے وہی ہیں۔ یہاں پر شروع میں کوئی ورڈ جوائن ہو کر آ رہا تو اس طرح آئے گا، بیچ میں اس طرح، لاسٹ میں ایسے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ لوگ بہت اچھے سے یہاں پر سے سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے تھا، شکلیں اچھے سے پہچاننے کے لیے تھا۔ اوکے، یہاں پر دیکھیے یہ بہت اچھے سے کلیئر لکھا ہوا ہے، وہی ہے، ہاف شیپس ہیں اس کے۔ جی دیکھیں یہ والے سائٹ میں نا فل لیٹرز ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ فل لیٹرز، یہ والے فل لیٹرز ہیں۔ اب اگر کوئی ورڈ کے شروع میں آ رہے ہیں تو یہ اس طرح کی لائن والے آئیں گے، اور بیچ میں آ رہے ہیں یہ حروف اٹیچ ہو کر تو یہ اس طرح آئیں گے، اور لاسٹ میں آ رہے یہ حروف تو یہ اس طرح سے اٹیچ ہو کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ لوگ آج کی کلاس کو بہت اچھے سے سمجھیں۔ یہ کلاس نارمل نہیں تھی، بہت امپورٹنٹ کلاس ہے یہ۔ مخارج، یہاں جو ہم اب تک مخارج کے لیے، صفات کے لیے جو بھی چیزیں ہم لوگ پڑھ کر آئے ہیں، یہ فرسٹ کلاس ہے جو ساری چیزیں یہاں پر ہمیں اپلائی کرنی ہیں۔
تو اس پر خوب محنت کیجئے، حروف الہجا کو بہت پریکٹس کیجئے، بہت محنت کر کے پریکٹس کیجئے گا، اور صرف رٹنا نہیں ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، مخارج سے پڑھنا ہے، صفات کا خیال رکھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔